سوری فار ڈسکنیکشن. ہاں جی، ہم بات کرتے ہیں پروجیکٹ کی. اسٹین کلاس کے بعد بیٹے اب ہمارا آگے جو آتا ہے پروجیکٹ آتا ہے وہ ہے ہمارا ہم نے جو بنائے تھے ویوز بنائے تھے. ویوز کا ہم کو چیپٹر بھی اب شروع کرنے لگے ہیں، تو ویوز بھی میں کہوں گی اب ساتھ ساتھ بنائیں. ٹھیک ہے. اب جب ہمارا کالج کھلے گا تو ہمارے پاس ریٹن بھی بچیوں نے کیا ہوا ہے کام. تو اگر آپ نے ریٹن ابھی نہیں کیا تو ریٹن بھی میں ساتھ ساتھ آپ کو دوبارہ شیئر کروں گی، کیونکہ آپ کے پاس اس وقت کوئی برڈن نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت کام نہیں، نہ آپ کی انگلش کی کلاس ہو رہی ہے، آپ کے پاس اتنا برڈن نہیں ہے. تو آپ لوگوں نے اب یہ سارے کام کرنے ہیں چھٹیوں میں، آپ نے اب اس کو یوٹیلائز کرنا، بس کر دے آرام کرنا. ہاں جی، آج ہم نیا چیپٹر شروع کرتے ہیں. یہ ہے پارچہ بافی اور ملبوسات سے متعلق تعلیم صارفین، کنزیومر ایجوکیشن ریلیٹڈ ٹو کلودنگ اینڈ ٹیکسٹائل. کہ ایک صارف کی کیا حقائق ہے، یا صارف نے کو کیا پہچان ہونی چاہیے اب کپڑے کی خریدتے وقت، یا کپڑا کے بارے میں مارکیٹ میں کیسے لانا ہے. بیسیکلی یہ سبجیکٹ آپ کو یہ بھی بتاتا ہے کہ آپ کو اگر منی بزنس کرنا ہے تو آپ نے اس کو کس طرح لے کے چلنا ہے. سب سے پہلے ہے ریشے کی شناخت، آئیڈینٹیفیکیشن آف فائبر. اس میں آئیڈینٹیفیکیشن سے پہلے ہم پڑھتے ہیں کہ ریشہ کیا ہے. ٹھیک ہے. ریشہ کیا ہے؟ ریشہ خام مال کا وہ تار ہے یا وہ اکائی ہے جو دھاگا بنانے کے کام آتی ہے. مطلب ریشہ ایک بنیادی اکائی ہے. اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ایک بنیادی اکائی ہے جو کپڑا بنانے کے لیے تیار ہوتا ہے، اور کپڑے سے متعلقہ دوسری مصنوعات کی تیاری میں بھی یہ ہیلپ فل ہے. مطلب ہم مارکیٹ سے یا ہم کھیتوں سے، جیسے اگر کپاس کی بات کریں تو ہم کیا لاتے ہیں؟ ہم نے کپاس کا بنولے لے کر آتے ہیں. آپ نے یہ جب یہ مئی کا موسم ہوتا ہے، جب کپاس فصلوں سے اکھیڑی جاتی ہے، تو یہ ہم نے اڑتی ہوئی دیکھی ہے، جو ایک وہ جس کو ہم بچپن میں ہم تو کہتے تھے کہ جی مائی بڈھی سی ہے، وہ اڑ رہا ہے، ایک نا بنولا سے اڑ رہا ہے. تو وہ جو بیسکلی کپاس کے پودے کا ہے وہ اکٹھا کیا جاتا ہے، اور اس کے جو لنٹرز ہیں، وہ جو اس کے جو دھاگے سے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے ریشہ. ریشہ بنیادی اکائی ہے جو دھاگا بناتا ہے، اور دھاگے سے پھر کپڑا بنتا ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے ریشہ ہوتا ہے. تو ڈیفینیشن اس کی یہاں لکھی بھی ہوئی ہے. اب ریشے کی آئیڈینٹیفیکیشن میں کیا ہے؟ اگر ہم تاریخ کے اوراق کا مطالعہ کریں تو اس بات کے شواہد ملتے ہیں کہ کپڑا بنانے کا فن 4 سے 5,000 پہلے سے موجود تھا. اس دور میں کپڑا بنانے کے لیے جو ریشہ استعمال کیا جاتا ہے پودوں اور جانوروں سے حاصل ہوتا تھا. بڑا پرانا فن ہے. پہلے ہینڈ میڈ ہوتا تھا، پہلے چرخے لگے ہوتے تھے، اب یہ فیکٹریوں میں آ گیا ہے. اور آج کل تو کرونا کی وجہ سے سب کچھ ڈم ہے، اور ہماری ٹیکسٹائل مارکیٹ ہماری پاکستان کی بہت ہائی چل رہی ہے، بہت اچھی چل رہی ہے. ہم یہاں بات کر رہے تھے کہ یہ جو دھاگا بنانے کی یا ریشہ بنانے کی، یہ ریشے سے دھاگا، یہ جو پورا میتھڈ ہے، یہ بڑا کپڑا بنانے کا، یہ 4 سے 5,000 پرانا ہے. اور یہ پہلے جو ہوتا ہے صرف نیچرلی ہوتا تھا. نیچرل میں ہمارا کپاس آ جاتا ہے، کاٹن آ جاتا ہے، پھر لنن آ جاتا ہے، پھر ہم اون جو بھیڑوں سے لیتے ہیں وہ آ جاتا ہے، پھر ریشم جو ہم کیڑے سے لیتے ہیں، جانور پودوں سے ملتا تھا، اور یہ گھر میں ہی بنتا تھا. اب انہوں نے کچھ استعمال بتایا، کپاس، لنن، اون اور ریشم. یہ 4 ریشے ہیں جو قدرتی طور پہ ہم جانوروں اور پودوں سے لیتے ہیں. تو یہ سٹارٹنگ تو اسی سے تھی. اب جو ہے مارکیٹ میں بہت کپڑا ہے، اور ہر نام سے کپڑا ہے. مصنوعی ریشے بنانے کی انسانی کاوش 1885 میں کامیاب ہوئی تھی. یہ انسان کا بنایا ہوا ریشہ تجارتی پیمانے پر استعمال. اب ہمارے پاس موسٹلی جو ریشے ہیں وہ مصنوعی ہیں. ہم جن کو لنن کہتے ہیں نا کہ لنن کا کپڑا ہے، بیسکلی وہ بھی لنن نہیں ہے، وہ بھی مصنوعی ہے. ریشم اصل بہت مہنگا ہے، لیکن ہمارا ریشمی کپڑا اتنا مہنگا نہیں ہے، ہر کوالٹی میں ہے. تو یہ بھی مصنوعی ہے. تو مصنوعی ریشہ 1885 میں دریافت ہوا تھا. اس سے پہلے صرف قدرتی ریشہ ہوتا تھا. اس کے بعد انہوں نے ڈیفینیشن دی ہے کہ ریشہ ہوتا کیا ہے. پھر ریشہ جو ہے بہت ہی نرم اور باریک بال کی مانند نہایت ہی چھوٹی سی چیز ہوتی ہے. اس کا قطر لمبائی کے مقابلے جو ہے میں بہت کم ہوتا ہے. اس ریشے کو عام طور پر ہاتھ والے چرخے پر بل دیے کر یا مشین سے گھما کر دھاگے کی شکل دیے جاتے ہیں. آپ نے کبھی دھاگا بھی دیکھا ہوگا نا، تو اس میں بھی دو ریشے ہوتے ہیں جس کو بل دے کے چڑھایا ہوتا ہے. تو ریشہ تو بالکل ایک روئے کی طرح ہوتا ہے.
اتنا وہ باریک ہوتا ہے. اب ریشے کی اقسام کیا کیا ہے؟ ریشے کی اقسام ہے قدرتی، پھر ایک آتی ہے انسانی خود ساختہ جو یہاں نہیں لکھی ہوئی، اور ایک ہے مصنوعی ریشہ. قدرتی ریشے میں ابھی ہم نے بات کی ہے کہ قدرتی ریشے میں کچھ ہمیں پودوں سے ملتے ہیں اور کچھ ہمیں جانوروں سے ملتے ہیں. کپاس اور لینن یہ ہمیں پودوں سے ملتے ہیں. مطلب کاٹن ہمیں کپاس کے پودے سے مل رہا ہے. لینن جو ہے ہمیں وہ ہے فلیکس کے پودے سے. ٹھیک ہے، وہ فلیکس کا پودا ہے اس سے ملتا ہے. وہ یہاں پہ نہیں ہوتا، مصر کا مشہور ہے. ہمارے پاس جو لینن ہے نا وہ مصنوعی ریشہ ہے. ہاں تھوڑا سا سمبولک ہے وہ. پھر ریشم جو ہے وہ ریشم کا کیڑا، اس کی بڑی ہسٹری ہے کہ ریشم کا کیڑا کبھی آپ نیٹ پہ سرچ کرنا کہ ریشم کا دھاگا یا تھریڈ جو کیسے بنتا ہے. وہ اللہ کی قدرت ایسے ہے کہ وہ جو کیڑا ہے وہ اپنے ارد گرد ہی ایک تار باریک اپنے لاب، اپنے جو آگے سے دوست کی جو چونچ ہوتی ہے، جو اس کا کہلیں وہ جو سوراخ ہوتے ہیں، اس میں سے ایک لاب نکالتا ہے اور وہ کھول اپنے ارد گرد ہی وہ لپیٹنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ اس میں لپٹ کے اندر دب جاتا ہے اور اندر ہی مار جاتا ہے. پھر گرم پانی کے کھول میں وہ کھو ڈالا جاتا ہے اور وہ تار کو لمبا کیا. یہ سب سے لمبا ریشہ ہے. 800 سے 1200 میٹر اس کی لمبائی ہوتی ہے ریشم کے ریشے کی. اور یہ جو ریشہ ہے یہ سب سے مہنگا اور سب سے لمبا ہے کیونکہ اس میں جوڑ کم ہوتا ہے. لیکن ہمارے یہاں پہ ریشم ایکچوئل نہیں ملتا. اصل ریشم میں چمک نہیں ہوتی بہت زیادہ، مطلب مصنوعی چمک نہیں ہوتی. ہمارے یہاں پہ تو بہت چمک ہوتی ہے نا، پہننے میں بہت ہلکا ہوتا ہے، اگر ہمارا بھی ہلکا ہوتا ہے. لیکن مصنوعی چمک جس طرح ہمارے ریشم میں ہوتی ہے نا، اصل ریشم میں نہیں ہوتی، اور یہ بہت ہی مہنگا ہے. پھر قدرتی ریشوں میں ہمارے حیواناتی زراعت میں ایک ریشم ہم نے بات کی تھی، دوسرا اون بھیڑوں کے بالوں سے، جیسے ہمیں پتہ ہے. مصنوعی اور انسانی خود ساختہ انسان میں جو آتا ہے وہ ایک جو ہوتا ہے وہ ہمارا لازمی کاٹن کا ریشہ ہوتا ہے، اور دوسرا ہم کوئی کیمیکل ڈال دیتے ہیں، یا ہم نے جیسے یا دوسرا لکڑی کا گودا ڈال دیا، یا جب چینی جب بنتی ہے تو وہ جو لاب نکلتا ہے اس کا کوئی مکسچر ڈالا جاتا ہے. تو یہ مختلف طریقے انسانی خود ساختہ. اب جہاں پہ انہوں نے مصنوعی کی بات کی ہوئی ہے، مصنوعی ٹوٹل ہی کیمیکلز ہے، جس میں ہمارا رایون، پھر ایسیٹیٹ بیسیکلی انسانی خود ساختہ ہے. نائلون اور پولیسٹر جو ہے نا یہ مصنوعی ہے. اچھا، اب آگے آتا ہے کہ ریشے کی شناخت کیسے کی جاتی ہے. ریشے کی شناخت میں کچھ انہوں نے چیزیں بتائی ہوئی ہیں کہ ایک وہ ہے کہ جو ہم کیا کرتے ہیں، عام صارفین ہم صرف لیبل دیکھ لیتے ہیں، جو اس میں ٹیگ لگا ہوتا ہے نا، ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں اتنے % پولیسٹر ہے، اتنے % کاٹن ہے، اتنے % نائلون ہے. ہمارے لیے تو آسانی، کنزیومر کے لیے انہوں نے ٹیگ لگایا ہوتا ہے. لیکن ہمیں خود کیسے پتہ چلتا ہے؟ سب سے پہلے کیا ہے، بصری جائزہ، ویژول انسپیکشن، جو میں ہاتھ لگانا ہے. ہم کیا کرتے ہیں، مارکیٹ میں جا کے کپڑے کو ہاتھ لگا کے دیکھتے ہیں، بھئی نرم محسوس ہو رہا ہے یا گرم ہے، موٹا تو نہیں ہے، کھردرا تو نہیں ہے. یہ کیا ہے، یہ ویژول انسپیکشن ہے، بصری جائزہ ہے. کسی معنی میں ریشے کی شناخت کے لیے کسی کپڑے کی ظاہری شکل یا بصری جائزہ پہلا قدم سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ اب کپڑے کی ظاہر شکل دیکھ کر ہاتھ سے محسوس کر کے ریشے کی شناخت کرنا ممکن نہیں، کیونکہ جدید مشینوں پہ بنائے ہوئے مصنوعی ریشے بھی قدرتی ریشے سے مشابہت کرتے ہیں. اب پٹھانوں کے پاس جاؤ نا، وہ پتہ نہیں کون سے نام بتاتے ہیں، کیونکہ اب اتنا زیادہ مصنوعی ریشہ آیا ہے کہ آپ کو نہیں پتہ چلتا. تو ہمارے لیے ایزی یہ ہوتا ہے کہ ہم جس میں ٹیگ لگا ہوتا ہے نا، ہم وہ دیکھ لیتے ہیں، ہمیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں کیا کیا ہے. لیکن اکثر جو ہے ہمارے یہاں پہ اب مارکیٹ میں ہے ہی مصنوعی. ایون کہ ہمارا کاٹن کا بھی اب کپڑا لو نا، آپ برانڈس بھی چلے جاؤ تو اس میں بھی انہوں نے مصنوعی ریشہ ڈالا ہوتا ہے، کیونکہ مصنوعی ریشہ ڈالنے سے اس میں بل کم پڑتے ہیں. تو کاٹن میں بہت بل پڑتا ہے اصل میں. اس کے بعد پھر اب ہم جب پہچان کی بات کر رہے ہیں تو سب سے پہلے تو بصری جائزہ ہے. لیکن اب بصری جائزہ میں ابھی ہم نے بات کی کہ نہیں پتہ چلتا. پھر اب آ جاتا ہے کہ لیب یا ہم دوسرے طریقے سے اس کو کیسے ٹیسٹ کر سکتے ہیں. ریشہ کیا ہے، وہ یہ ہے ریشے کی لمبائی سے. ریشے کی لمبائی کو جاننے کے لیے دھاگے کے بل کو کھول کر ریشہ ابھی ہم نے بات کی نا کہ جب ہم عام کپڑے کا عام جو نلکی بھی لیتے ہیں نا، اس میں بھی ایک دھاگے میں 2 بل ہوتے ہیں، مطلب دھاگوں کو بل دیا ہوتا ہے. تو جب ہمارے پاس کپڑا آتا ہے تو ہم اس کپڑے کے دھاگے نکال کر، مطلب ہم اس کا تھریڈ لے کے ہم اس کے بلوں کو کھولتے ہیں. کسی بھی ریشے سے دھاگا
بناتے وقت اس کی لمبائی کو موڑ کر گول کیا جاتا ہے، مگر تمام ریشوں کی گولائی کرنا ممکن نہیں۔ کپاس اور اون کے ریشے سے دھاگا بناتے وقت اس کو ہمیشہ گول کی شکل کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر گولائی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ وہ کپاس ہے، یہ اون ہے۔ مصنوعی ریشے عموماً گول نہیں ہوتے، وہ پوری تار ہی ہوتی ہے، تو اس کی لمبائی سے بھی ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ریشہ مصنوعی ہے یا قدرتی ہے۔ اس کے بعد جو میرے خیال میں یہاں پہ نہیں پیپر یہی ہے، ہاں جی، اس کے بعد ہم یہ تو وہ چیزیں ہوگی نا جو ہمیں ہاتھ لگانے سے، دیکھنے سے، یا ہم نے بظاہری دیکھ لی کہ بال کھول کے کہ اگر بال ہے آ رہا ہے تو وہ اون ہے یا کپاس ہے، ورنہ مصنوعی ہے، تو یہ چیزیں تو ہم اس سے پتہ چل گئی نا۔ اب ہم نے ٹیسٹ کیسے کرنا ہے؟ جلا کے ہمیں مختلف چیزیں پتہ چلتی ہیں، مطلب انہوں نے اب دیکھو نا بتایا ہوا ہے انہوں نے کہ کاٹن جو ہے اگر ہم اس کو جلاتے ہیں تو وہ نہ پگھلتی ہے نہ سکڑتی ہے، وہ شعلے کو چھونے پر جلتی ہے، شعلے سے ہٹانے سے یہ کہ دکھتی ہے یا چمکتی ہے، تھوڑا سا اس کے اوپر جیسے برن رہ جاتا ہے۔ اس کی راکھ کیسی ہوتی ہے؟ یہ سرمئی رنگ کی، ہلکی پھلکی اور نرم ملائم ہوتی ہے، کاغذ کے جلنے سے مشابہ ہے، مطلب جیسے کاغذ جیسے جھڑ جاتا ہے نا، اسی وقت آپ نے کاغذ جلایا اور وہ جلا ہے لیکن ہاتھ مارا اور وہ جھڑ گیا، اسی طرح کاٹن کا ہے۔ اسی طرح انہوں نے ریان کا بھی یہ بتایا ہے کہ ریان کا بھی سیم کاٹن والی پہچان ہے۔ پھر ریشم کیا ہے؟ ریشم آپ کی اکٹھی ہو جاتی ہے، آہستہ آہستہ چلتی ہے اور اکٹھی ہو جاتی ہے، کبھی ریشمی پگھلتی ہے اور مڑتی ہے اور چڑ مڑ ہو جاتی ہے، وہ ایسے کپڑا اکٹھا ہو جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ جلتی ہے، بعض اوقات خود بجھ جاتی ہے، انگلیوں سے مسلی جاتی ہے، سیاہ راکھ، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے کہا تھا سرمئی رنگ کی ہوتی ہے، یہاں پہ سیاہ ہے، بالوں یا پروں کے جلنے کی بدبو آتی ہے۔ اون کی بھی سیم کوالٹی ہے۔ پھر نائلون پگھلتی اور سکڑتی ہے، بیٹا یہ جو چیزیں نا تھوڑا سا کو رٹا لگانا پڑے گا۔ ہم لوگ نے جب ٹیکسٹائلز کا یہ پورشن پڑھا تھا نا اپنی 4th ایئر میں، تو ہم تو خیر ہم نے اس کالج سے تھے، تو ہمارا تو لیب مائکروسکوپک ٹیسٹ ہوتا تھا اور ہم یہ سارے کام کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ یہ سوچو اتنے مصنوعی ریشے آ گئے ہیں کہ اس کے باوجود ہم نہیں پہچان پاتے تھے، بہت مشکل ہے اس کو پہچاننا، کیونکہ ریشیوں میں مصنوعی ریشے ہمارے پاس بہت زیادہ ہے مارکیٹ میں اب۔ پھر پگھلتی، اب تو یہ کیمیکل ٹیسٹوں کے ذریعے کیمیکلز ڈال کے ان کے اب ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ پھر یہ اون ہے، اون پگھلتی اور سکڑتی ہے، پھر پگھلتی اور رفتہ رفتہ جلتی ہے، پھر عام طور پر خود بجھ جاتی ہے، پھر سرمئی رنگ کے سخت دانوں جیسی ہوتی ہے اون، پھر اجوائن جیسی اس کی استعمال ہوتی ہے، پھر پولی ایسٹر بھی پگھلتی اور سکڑتی، پھر اس کے بعد شعلہ کو چھونے پر پگھلتی اور آہستہ آہستہ جلتی ہے، اور پھر اس کے بعد شعلے سے ہٹانے سے عام طور پر خود بجھ جاتی ہے، اور راکھ کیسی سیاہ اور سخت موتی ہوتی ہے، اور مہک اس کی جو ہے یہ مطلب یہ پولی ایسٹر کا جیسے روئی کا ہوتا ہے نا اسٹائل، لیکن روئی کا تو پھر بھی اور ہوتا ہے نا، اس کا اسی طرح یہ جیسے موتی سے ہوتے ہیں۔ تو اللہ معاف کرے، یہ ہماری رضائیوں میں تھوڑی سی نکال کے بندہ تھوڑا سا پولی ایسٹر نکال کے کر کے دیکھنا نا، آپ کو یہ چیزیں کلیئر ہوں گی کہ یہ اس کی اسمیل وغیرہ کیسی ہے، پھر خوشگوار مہک ہوتی ہے۔ میرے خیال میں آج اتنا ہی کافی ہے، اس کو آپ ساتھ سے یاد کریں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو، اور ہم انشاءاللہ بعد میں اس کے ٹیسٹ لیں گے۔ شکریہ بیٹے، اللہ حافظ۔